खुशामदीद नाजरीन, मेरा नाम है वकास अभी राना। आप मुझे देख पा रहे हैं पाकिस्तान पॉलिटिक्स नेटवर्क पर। नाजरीन, बहुत सारे टॉपिक्स हैं, हम जल्दी जल्दी उनको कवर करने की कोशिश करते हैं। आपको मालूम है कि झंग में एक वाक़या पेश आया था जहाँ पर कि वीडियो आई कि 3 लड़कों ने एक लड़की को हॉस्पिटल में वो किया, ड्रॉप किया और फिर वो वहाँ से गाड़ी में चले गए। अब उसकी कुछ डिटेल सामने आ रही हैं। एक तो ये है कि वो अंदर तक गए, उस लड़की को व्हीलचेयर पे डालकर वो अंदर तक लेकर गए, डॉक्टर्स के पास, वो उनसे बातचीत भी कर रहे हैं। सो ये जो बात है कि वो भागे, वो एज सच नहीं भागे। भागना ही होता है कि आप ये कर रहे हो उनको कोई आपको देखे ना। ये तो अंदर तक गए हैं, ये मिले हैं उनसे, अमले से, और फिर ये वहां से गायब हुए हैं। अब जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ रही है वो तो उसमें मामला कुछ और निकल आया है। पहले ये बताया गया था कि ये अगवा हुई, रेप हुई और रेप करके उसको वहां फेंक गए। तो ऐसा मामला नहीं है। उस रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि रेप नहीं हुआ है। जो डिटेल्स उसमें लिखी हुई हैं वो बड़ी क्लियरली लिखी हुई हैं कि उधर रेप का जो निशानदेही है वो नहीं हो सकी है। जो ब्लड है वो वालदा ने बताया है कि शी वॉज गोइंग थ्रू हर जो मंथली पीरियड्स होते हैं वो उससे वो गुजर रही थी। और फिर और भी डिटेल्स हैं। आई डोंट वांट टू गेट इनटू दोज डिटेल्स। उनकी वो हिस्ट्री के बारे में वो कुछ चीज़ें उसमें लिखी हुई हैं। बहरहाल अब ये मामला ये सामने आ रहा है कि ये वाला जो एक बनाई गई थी बात वो नहीं हुई है, और ये भी बताया गया कि वो शुगर की पेशेंट हैं और वो शुगर प्रॉब्ली उनकी लो हुई है जिसकी वजह से ये काम हुआ है। और फर्दर जो कुछ उनकी फोरेंसिक के लिए भेजे गए हैं नमूने, उसमें ये जांचने की कोशिश की जा रही है कि उन्होंने कोई ड्रग्स तो नहीं ली थी जिसकी वजह से उनकी हालत गैर हुई है, ओवरडोज हो गया या वो बर्दाश्त नहीं कर सकी या उनकी शुगर ट्रिगर कर गई उसकी वजह से। सो वो मामला अब देखने की कोशिश की जा रही है। देखिए, मैं आपसे इस बारे में थोड़ा सा खुल के बात करना चाहता हूँ। हमारे यहाँ थोड़ा सा ये एक नया चाल चलन आया है कि आपको आज़ादी है, आप जो मर्जी करें और जो मर्जी आपके मामलात हों, ये और वो ना। उसमें फिर बहुत कुछ हो रहा है जो कि इस तरह का, जिसका रिजल्ट इस तरह का निकलता है। अब माँ बाप को मैं ये कहता हूँ कि उनको थोड़ी सी सख्ती करने की ज़रूरत है। अब ये 17-18 साल की लड़की है, तो ये उनके साथ क्या कर रही थी उन लड़कों के साथ, और वो जो लड़के हैं उनके माँ बाप को भी सख्ती करनी चाहिए कि उनके बच्चे क्या गुल खिलाते फिर रहे थे, वो क्या ऐसी एक्टिविटी कर रहे थे जिसके रिजल्ट में एक जो लड़की है उसकी डेथ हो गई। सो ये एक एक चला हुआ है हमारे यहाँ कि जी आज़ादी आज़ादी आज़ादी, मैं जो मर्जी करूँ। लड़का भी यही कहता है आजकल, लड़की भी यही कहती है मैं जो मर्जी करूँ। तो ये ऐसा नहीं है, ये हमारे माशरे में ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ये हमारे माशरे में ये चीज़ें नहीं चल सकती। और उसका रिजल्ट जो है वो बड़ा ख़तरनाक है, वो ठीक नहीं है उसका रिजल्ट। सो मैं तो पेरेंट्स को ये कहूँगा कि आप ज़रा सख्ती करें, नज़र रखें अपने बच्चों पर और देखें कि ये क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, क्या एक्टिविटी है। अब बैठे बिठाए एक इतना बड़ा मामला हो गया है, और ज़ाहिर बात है कि वो जो लड़के हैं उनकी लाइफ भी इम्पेक्ट हुई है। जो लड़की है उस बेचारी की तो डेथ हो गई है, और उसके जो वालदैन हैं उनके साथ तो ये गम जो है वो पूरी ज़िंदगी रहेगा। सो इट्स अ वेरी डार्क सिचुएशन। मेरे ख्याल से माँ बाप को सख्ती करनी चाहिए। आप ये जो नई कहानी चली हुई है कि मैं आज़ाद, ये कहानी फजूल है। ये हमारे माशरे के मुताबिक नहीं है, ये बाहर की वेस्टर्न कहानी है। अब यहाँ पर लोग डरते हैं, वो इसको काउंटर नहीं करते, कोई कहता नहीं है कि यार ये क्या तुम बकवास कर रहे हो, क्योंकि वो लोग डरते हैं कि यार ये हमारे पीछे ना पड़ जाएं, कि ये हमें कहेंगे कि तुम यूर ओल्ड स्कूल, पुराने ख्यालात के लोग हो। वो बेचारे लोग फिर, माँ बाप भी आजकल कोशिश करते हैं कि वो बच्चों के दोस्त बन सकें। वो एक मतलब एक नई कहानी चली हुई है। बहरहाल मैं ये कहूँगा कि जो अक्लमंद माँ बाप हैं, वो चाहे एलीट के हों, वो चाहे अमीर हों, वो चाहे लिबरल हों, वो बड़ी स्ट्रिक्टनेस रखते हैं अपने बच्चों पे। उन्होंने अपने बच्चों की हदूद क़यूद बड़ी वो तय की हुई हैं। ये कहानियाँ ही हैं। मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास या छोटे शहरों के लोग समझते हैं कि पता नहीं बड़े शहरों में क्या हो रहा है, पूरी खुल्लम खुला को मामला चल रहे हैं। हालांकि जो रिस्पॉन्सिबल पेरेंट्स हैं, वो चाहे अमीर हों, गरीब हों, लिबरल हों, कंजर्वेटिव हों, जो भी हों, वो नहीं अलाउ करते अपने बच्चों को कि वो यहाँ पर खुल्लम खुला जो है वो मिलें और डेट्स मारें और ये करें और वो करें।
وہ ان چیزوں کو پسند نہیں کرتے. جو مرضی ہو, کوئی بھی نہیں پسند کرتا کہ اس کی بیٹی بہن جو ہے وہ اس طرح کا معاملہ کرتی پھرے. تو وہ میں کہوں گا پیرنٹس کو کہ آپ تھوڑی سی سختی کریں اور ان چکروں میں یہ جو باتیں پھر رہی ہیں ان میں نہ آئیں. اچھا ناظرین, اب ذرا آتے تھوڑے سے پولیٹیکل ٹاپکس کی طرف. سہیل افریدی صاحب کی ملاقات ہوئی ہے شہباز شریف صاحب سے. آپ کو پتہ ہے کہ اکنامک جو کونسل ہے اس کی ایک میٹنگ تھی جس میں کہ بجٹ کی اپروول ہوتا ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ صوبے کتنا پیسہ دے رہے ہیں وفاق کو. اب اس میں مزمل اسلم صاحب نے میٹنگ کے بعد کہا کہ جی ہم تو کچھ نہیں دے رہے, اور جبکہ جو ڈاکومنٹس ہیں اس میں کچھ پیمنٹس ان کی طرف سے لکھی ہوئی ہیں. سندھ بھی دے رہا ہے, کے پی بھی دے رہا ہے, پنجاب بھی دے رہا ہے, اور وہ سارا کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں فیڈرل کی طرف. جو فیڈرل کی ڈیمانڈ ہے کہ جی ہمارا کوئی 1500 یا 1200 یا 1700 ارب کا معاملہ ہے تو وہ آپ پورا کریں, تو وہ ان کی طرف سے آ رہا ہے. پھر یہ بیسک سپورٹ پروگرام کی بھی باتیں ہیں کہ وہ بھی جا رہا ہے صوبوں کی طرف, تو وہ بھی معاملات ہیں. اور یہ بڑا کوپریٹ کیا ہے خیبر پختونخوا نے, یہ یاد رکھیے گا. میں نے تو کافی دن پہلے بتایا تھا, وہ شفیع جان نے تو وہ بولتی تھی ساری باتیں. ایک وہ شو پہ حذیفہ رحمان بھی بیٹھے ہوئے تھے, تو وہ حیران رہ گئے تھے کہ شفیع جان نے تو سارا کچھ ہی مان لیا NFC وارڈ والا. تو انہوں نے کہا تھا ہم صوبے بنانے کا سپورٹ نہیں کرتے, لیکن باقی جو چیزیں ہیں وہ چاہے بیسک سپورٹ پروگرام کو صوبوں میں لے کر آنا ہو, یا کوئی ڈیٹ سروسنگ یا دفاعی بجٹ کا معاملہ ہو, اس پہ ہم سپورٹ کریں گے. سو دیکھیں, آپ تحریک انصاف والوں کو میں کہنا چاہوں گا کہ کیا آپ نے کر لیا, کیا اب آپ کہاں کھڑے ہیں؟ آپ نے کیا کچھ نہیں کہا ان کو, شہباز شریف کو, نون لیگ کو. اب بھی آپ کہتے ہیں آپ لوگ گالیاں نکالتے ہیں, سارا کچھ ہے, تو اب تھوڑی سی گالیاں آپ اپنے نکالیں اپنے لیڈر کو, عمران خان کو. یہ عمران خان کی اجازت کے بغیر تو نہیں ہوا, یہ اس کے ساتھ اس کی اجازت سے ہو رہا ہے یہ سارا کچھ. اور سہیل افریدی جو وہ آیا تھا, میں وہ کیا کہتا مارا جاؤں گا عشق عمران میں, وہ کہاں گیا عشق عمران؟ اب جب پریکٹیکل پالیٹکس کی بات آئی تو پتہ چلا جی یہاں پر تو ایسے ہوتا ہے. تو پھر وہ عشق عمران کہاں گیا اور وہ ساری باتیں کہاں گئیں؟ تو یہ آپ لوگوں کو پاگل بنانے کے لیے باتیں کی جاتی ہیں, اور آپ لوگ پاگل بنے ہوئے ہیں اور بنتے جا رہے ہیں, اور یہی کام آپ کرتے رہتے ہیں, لوگوں کو گالیاں نکالتے رہتے ہیں ان کی وجہ سے. تو آپ سوچیں, اپنا چہرہ دیکھیں شیشے میں کہ آپ کیا باتیں کرتے رہے ہو, کیا آج بھی آپ باتیں کرتے ہو, اور آپ کے جو لیڈران ہیں وہ ان کے ساتھ جا کے بیٹھے ہوئے ہیں, دوستی یاری کریں, اور آگے فردر ہونی ہے. یہ یاد رکھیے گا, آگے اور دوستی یاری ہوگی. جب عمران خان صاحب فیصلہ کر لیں گے کہ معاملات انہوں نے کرنے ہیں, تو وہ پھر آپ دیکھیے گا کہ کس طرح ساری باتیں مانتے ہیں, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی ڈیل کرتے ہیں. اب آزاد کشمیر کی سچویشن پہ بھی بات کر لیتے ہیں. آزاد کشمیر میں آپ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جولائی میں الیکشنز ہونے جا رہے ہیں, اور شنید یہ ہے کہ جس طرح گلگت بلتستان میں پیپلز پارٹی کی حکومت بن جائے گی, وہ سنگل لارجسٹ پارٹی ہیں, اسی طریقے سے کشمیر میں بھی پیپلز پارٹی کو حکومت دی جائے گی. اور یہ کسی ڈیل کا حصہ ہے جس کے تحت بجٹ کا پاس ہونا, اور یہ جو صوبوں نے اربوں روپیہ دینا ہے وفاق کو, وہ یہ سارے معاملات ہیں. سو یہ وہاں پر سچویشن بنتی جا رہی ہے. یہ زرداری صاحب جو ہیں وہ بڑے کمال آدمی ہیں, وہ بڑا زبردست طریقے سے ڈیل کرتے ہیں, اور وہ لیٹتے نہیں ہیں. وہ اپنی ڈیمانڈز رکھتے ہیں, وہ سچویشن دیکھتے ہیں کیا سچویشن ہے, کس کو کیا چاہیے, پھر وہ اپنی ڈیمانڈز رکھتے ہیں کہ اگر آپ کو یہ چاہیے تو مجھے یہ چاہیے, مجھے یہ دیں گے تو پھر یہ ملے گا. اور وہ یہی پالیٹکس, دس از واٹ پالیٹکس از. یہ اور کچھ بھی نہیں ہے پالیٹکس. یہ کوئی سمجھتا ہے کہ جی پالیٹکس از اباؤٹ سرونگ دا پیپل اور فار دا گڈ آف پیپل. نو, اٹس ناٹ اباؤٹ دیٹ. It is about serving your interest, serving your party, making sure that you grab power, you're in power. اگر آپ پاور میں نہیں ہیں تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے, آپ پھر کسی قابل نہیں ہیں. سو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ زرداری صاحب بڑے اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں اور بڑے اچھے طریقے سے وہ ڈیل کرتے ہیں. اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ان سے تھوڑی سی مایوس ہوئی تھی, اور وہ گئی تھی عمران خان کی طرف, لیکن عمران خان صاحب سے بات نہیں بن سکی, بیکاز عمران خان نے ایک وہ بچکانہ ریکویسٹ کر دی کہ جی یہ حکومت کو ختم کریں, ابھی الیکشن کروائیں اور میں جو ہے وہ وزیر اعظم بنوں. انہوں نے کہا یار اس طرح نہیں ہوتا بھائی. بہرحال اب زرداری صاحب کے ساتھ وہ ڈیل اور معاملات بڑے اچھے طریقے سے چل رہے ہیں آگے, اور فیڈرل میں بھی چیزیں سورٹ آؤٹ ہو گئی ہیں, بجٹ بھی پاس ہو جائے گا. جو فیڈرل کی ریکوائرمنٹس تھیں, یہ جس طرح میں نے بتایا 1200 1500 1700 ارب روپیہ, وہ بھی مل جائے گا. 18ویں ترمیم کو بھی نہیں کوئی چھیڑے گا. گلگت میں حکومت بھی ہو جائے گی, آزاد کشمیر میں بھی حکومت مل جائے گی. کیونکہ اس میں آپ دیکھیے گا
کہ بڑی انٹرسٹنگ سچویشن ہے. نون لیگ والے کہتے ہیں کہ یہ جو آزاد کشمیر کی جو ایکشن کمیٹی ہے اس کے ساتھ کوئی نیگوسیشنز نہیں اب ہو سکتی. انہوں نے ہتھیار اٹھائے ہیں, انہوں نے بندے مارے ہیں, کوئی بات چیت نہیں ہوگی. پیپلز پارٹی والے کہتے ہیں کہ بھیا بات ہوگی. وہاں کا وزیر اعظم جو ہے وہ کہتا ہے کہ بات ہوگی, کیوں نہیں بات ہوگی. پنجاب کے گورنر کہتے ہیں کہ بات ہوگی, بات کریں, بات کیوں نہیں کرنی ہم نے. سو یہ کیا ہے, یہ ہے کہ پیپلز پارٹی گراؤنڈ کی جو ریالٹی ہے, جو پاپولر سینٹیمنٹ ہے, اس کو خاطر میں رکھ رہی ہے, بیکاز دے وانٹ ٹو ون الیکشنز ان جولائی. اور نون لیگ جو ہے وہ زبان بول رہی ہے جو اسٹیبلشمنٹ کی زبان ہے, تاڑی ایسی نہیں گل کریں گے. سو پیپلز پارٹی اپنی پوزیشن لے رہی ہے اور نون لیگ اپنی پوزیشن لے رہی ہے, جس میں جس کو جو فائدہ لگ رہا ہے وہ پوزیشن لے رہا ہے. اور آگے چل کے اس کا کس کو فائدہ ہوتا ہے وہ بھی آپ دیکھیے گا کہ پیپلز پارٹی فائدہ لے جائے گی. جب حکومت بنا لے گی آزاد کشمیر میں تو پھر کیا رہ جائے گا. سو وہ یہ سچویشن آپ دیکھیے گا وہاں پر ڈیولپ ہو رہی ہے. ایک اور معاملہ جو ہے اس میں ارشاد بھٹی صاحب انوالو ہیں. انہوں نے ایک ویلاگ کیا جو کہ انہوں نے بقول انہوں نے اس بنیاد پہ کیا کہ پبلک نیوز کے ایک شو میں ایک ان کی جو رپورٹر ہیں, ہیڈ آف انویسٹیگیشن ہیں انور حسین سمرا صاحب, انہوں نے چیف سیکرٹری کے بارے میں ایک خبر دی تھی کہ وہ ان کے گھر کا کوئی لون ہے اور وہ سٹینڈ کر رہے ہیں اور اس میں پتہ نہیں کتنے کروڑ روپیہ کہ پتہ نہیں کتنا ارب روپیہ لگ گیا ہوا ہے. اب وہ بھٹی صاحب نے وہ خبر دے دی اور اس کے بعد NCCIA میں ان کی ہو گئی پیشی. اور اب ان 3 لوگوں نے, یعنی کہ جو پبلک نیوز ہے ان کے جو بیورو چیف ہیں وہ عدنان ملک صاحب اور ارشاد بھٹی صاحب اور یہ جو سمرا صاحب ہیں, انہوں نے مانگ لی ہے معافی. انہوں نے کہا جی غلطی ہو گئی تے معاف کر دو. اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ معافی نامہ بھی آپ اسکرین پہ چل رہے ہیں, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. تو اب بھائی پہلی تو بات یہ ہے کہ آپ کو خبر یہ بڑا برا ہوا ہے کہ ایک خبر دی گئی اور کاغذات ایک طرح سے دکھائے جا رہے تھے. اب وہ اس میں کیا گیم کھیلی گئی انور حسین سمرا صاحب کی طرف سے یا نہیں کھیلی گئی, آئی ڈونٹ نو. انہوں نے پریشر میں معافی مانگی ہے یا ان کے پاس واقعی ثبوت نہیں تھے تو انہوں نے ایک خبر بنا دی. ان میں کچھ باتیں ان کی اچھی لگ رہی تھی کیونکہ وہ نوٹیفیکیشن ساتھ چلا رہے تھے ان چیزوں کے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ چیف سیکرٹری کو ڈریگ کیا گیا ایک ایکچوئل خبر میں کہ چیف سیکرٹری کو تھوڑا سا رگڑا لگا دیں, اس کی وجہ سے یہ کچھ گڑبڑ ہوئی ہے اور پھر آپ معافیاں مانگنی پڑ رہی ہیں NCCIA کے سامنے, which is not good. تو ناظرین یہ ابھی تک کی اپڈیٹس ہیں آپ کے دیکھنے کا بہت شکریہ. پلیز میک شور کہ آپ چینل کو سبسکرائب کریں. خدا حافظ.